اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ محیاہ وترعوان بطیبہ وذکرہ ورحمہ۔ برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رزق انبیاء نکلا، مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا احسان ہے۔ ہم رمضان کے بعد سے تسلسل میں چل رہے ہیں کہ باب العقائد کی بات ہماری چل رہی ہے کہ عقیدہ، باب العقائد عقیدے کی جمع عقائد ہے۔ عقیدہ یعنی گٹھ جوڑ پیدا کرنا، عقد سے عقیدہ ہے، عقدہ، نوٹ اینٹی نوٹ فزکس میں بھی ہے، عقدہ زید عقدہ، یعنی دو چیزوں کا ملنا، تعلق پیدا ہونا۔ یہاں پہ دو چیزوں کا تعلق پیدا ہوتا ہے، دو لوگوں میں نسبت پیدا ہوتی ہے، وہ عقدہ ہے، عقیدہ اس سے۔ عقائد اس کی جمع، باب العقائد۔ ہم اس میں جو دیکھ رہے ہیں کہ بھئی انسان کا اور اللہ تعالیٰ کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارا اللہ کے ساتھ کیسا عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ ہمارا کیسا عقیدہ ہونا چاہیے، ہم اللہ کو کیا سمجھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اللہ کے کیا حقوق ہم پر اللہ نے رکھے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کیا ذمہ داریاں اپنی ذمہ لی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ذمہ داریاں اپنے اوپر بھی رکھا، اللہ تعالیٰ کو ذمہ داریاں اپنے اوپر بھی رکھا۔ اللہ تعالیٰ رزق کی ذمہ داری اپنے اوپر رکھا کہ میں رزق پہنچانے والا ہوں۔ کائنات میں جتنے زیرو ہیں تمام کے تمام کا رزق اللہ نے اپنے اوپر فرض کر لیا۔ کائنات میں جتنے زیرو ہے تمام کا تمام رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر فرض کر لیا۔ زیرو، ہم اتنی اللہ کی مخلوق ہے، اتنی اللہ کی مخلوق ہے، زیرو میں بھی ہم پہچان نہیں سکتے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بزرگان دین ایک عام اس میں درند چرند پرند سمجھیے، ہم ایسا سمجھ کے چلیں گے، اڑنے والے، تیرنے والے، زمین کے اندر رہنے والے، رینگنے والے، چلنے والے، پینے والے، کھانے والے، یہ پورے کے پورے جس نے زیرو روح رکھنے والا مخلوق تو ہزار ہے جو بے روح ہے، روح والی جو مخلوق ہے اس میں بھی کئی ہیں، لیکن ان تمام زیرو ہو یا غیر روح کے ہونے دو، تمام کے تمام کے اوپر اللہ تعالیٰ ہم کو رکھا، ہم کو اشرف المخلوقات بولا، تمام مخلوقات میں ہم کو اشرف، سب سے اوپر، تمام کی تمام کائنات کو اللہ تعالیٰ ہمارے تابع رکھا، تمام کی تمام کائنات کو اللہ تعالیٰ انسان کے تابع رکھا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ تمام علم دے دیا، وعلم آدم الاسماء کلہا، ہم نے آدم کو تمام کے تمام اسماء کا ہر چیز اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بتا دیے۔ ہم جو آج علم حاصل کر رہے ہیں کسی بھی فیلڈ کا ہونے دو، چاہے سائنس کا ہونے دو، چاہے سماجیات کا ہونے دو، فلکیات کا ہونے دو، کسی بھی قسم کا جو بھی علم ہم آج حاصل کریں وہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچائے۔ تمام کی تمام کائنات کا علم اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو دے دی، اس کے ذریعے ہم آہستہ آہستہ اللہ کے قریب جا رہے ہیں۔ یہ سرکار رسول کے بعد سے زمانہ قیامت کی طرف جا رہا، تو سرکار سے جو زمانہ دور ہو رہا، ایمان کمزور ہو رہا، ایمان کمزور ہو رہا۔ ایک مثال تھوڑے دن پہلے میں سننے میں آئی یا شاید پڑھنے میں آئی کہ چراغ جو ہوتا ہے، چراغ کے قریب روشنی زیادہ ہوتی ہے، چراغ کے قریب
روشنی زیادہ ہوتی ہے، چراغ سے جیسے جیسے دور جاتے جاتے ہیں چراغ تو نظر آتا ہے لیکن اس کی روشنی سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے. کیوں؟ ہم دور جا رہے ہیں. اب ہم کیا کرنا بھائی؟ روشنی سے فائدہ اٹھانا. چراغ کو ہم اپنے پاس نہیں لا سکتے، ہم کو چراغ کے پاس جانا ہے. ہم کو چراغ کے پاس جانا ہے. اسی لیے کیا بولے سرکار ایک زمانہ ایسا آئے گا اس وقت میں ایمان کی حفاظت کرنا گویا انگار کے ڈلے کو ہاتھ میں لے کے پھرنا ہے، یا کانچ کے حباب کو ہاتھ میں لے کے جانا ہے جہاں چاروں طرف سے پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، اس کی حفاظت کرنا. قرب قیامت میں لوگ صبح مسلمان ہو کے کریں گے، شام کافر ہو کے کریں گے، شام مسلمان ہو کے کریں گے، صبح کافر ہو کے کریں گے. تو یہ دور میں ہم کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بڑا ٹف ہے. اور سرکار نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے قلب میں رائی دانے برابر بھی ایمان ہوگا میں اس کی بخشش کروں. ایمان کی بات ہے. ایمان کیا ہونا بھائی؟ عقیدہ ہمارا اللہ سے کیا ہے؟ وہ مضبوط ہونا. عقیدہ ہمارا اللہ سے کیا ہے؟ وہ ایمان ہے ہمارا. کیا ہے عقیدہ ہمارا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ ہی ہمارا حاجت روا، دوست، کفیل، کارساز ہے. کسی بھی وقت میں، کسی بھی معاملے میں، کسی بھی سمت میں ہم کو اللہ ہی کی ذات کو، اللہ ہی کو ہمارے سامنے رکھنا ہے، اللہ کے منشا کو ہمارے سامنے رکھنا ہے. ابھی ذکر سے پہلے بات آئی کہ اللہ کی محبت کو کسی اور کی محبت کو اللہ کی محبت پہ غالب ہونے نہیں دینا. تمام کی تمام محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہونا. تمام کی تمام محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہونا. اللہ تعالیٰ جسے محبت کرو بولا اس سے محبت کرنا، اللہ تعالیٰ جسے نفرت رکھو بولا اس سے نفرت ہونا. دشمنی اگر اللہ کے لیے ہماری ہے، دوستی اگر ہماری اللہ کے لیے ہے تو پھر ہم مومن ہیں. ہماری دوستی، ہماری دشمنی، ہمارا لوگوں سے ملنا، ہمارا لوگوں سے تعلقات، ہمارا ہر عمل اللہ کی خاطر ہے. تو ہم سمجھنا کہ ہم اللہ کے لیے، اللہ ہم سے راضی ہے، اللہ ہم سے راضی ہے اور اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے قریب کر رہا. اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے قریب کر رہا. اللہ کے قریب جانے کا ہم کو احساس ہونا. میں بار بار بولتا ہوں کہ ہم عبادتیں تو بار بار کرتے ہیں، کئی عبادتیں ہم کرتے ہیں، پنج وقتہ نماز پڑھتے ہیں. ایک نماز ہماری قضا نہیں ہوتی، پوری نمازیں ادا ہوتی ہیں. تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. کوئی رمضان کا روزہ ہم سے قضا نہیں ہوتا، پورے رمضان کے روزے رکھتے ہیں، شوال کے روزے رکھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن اللہ سے تعلق ہمارا نہیں ہوتا. ہم عبادتیں کرتے ہیں لیکن اللہ سے جیسے رابطہ ہونا، اللہ کے ساتھ ہونے کا جو احساس ہونا، اللہ کے قریب ہونے کا جو احساس ہونا، وہ احساس ہمارے پاس نہیں رہتا. اللہ کے ہونے کا، اللہ ہم کو دیکھ رہا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرما رہا، یہ احساس ہمارے پاس ہماری عبادتوں کو ہم دے رہے ہیں، اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں اپنا چہرہ اللہ کے چہرے کی طرف کرتا ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں مطلب مشرکین میں سے نہیں ہوں، ایک طرف والا ہوں. میں صرف مطلب شرک نہیں کرتا. میں شرک نہیں کرتا بولے تو پھر توحید پرست ہوں. اپنا چہرہ اللہ کے چہرے کی طرف کرتا ہوں. ہم بول رہے ہیں، احساس کر رہے ہیں، اللہ کے ہونے کا احساس نہیں ہے. اللہ اکبر بولتے ہم کہیں اور رہتے، پھر سلام پھیرتے کہیں اور رہتے. رکوع سجود برابر، نماز پوری، غلط نہیں ہوئی. نماز بھی برابر ہوئی ہماری، لیکن جیسے ہونا ہے ویسی نہیں ہوئی. جیسی ہونا ہے ویسی نہیں ہوئی. جیسا ہونا ویسا ہونا بولے تو کیا کرنا؟ بزرگان دین سرکار سمجھا صحابہ اکرام کو بتائے، صحابہ اکرام تابعین کو بتائے، تابعین تبع تابعین کو بتائے، تبع تابعین بزرگان دین کو بتائے. یہ سلسلہ جاری ہے. ہم بزرگان دین کی صحبت اختیار کرنا، اولیاء کی صحبت اختیار کرنا، ان کی صحبتوں میں بیٹھیں گے، ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کو کیسے راضی کیا جاتا ہے، اور اللہ کے راضی ہونے کی ہم کو خوشی احساس ہوتا نہیں ہوتا. اللہ کو راضی کرنے کا ہم کو احساس ہونا ہے. ہمارا کوئی عمل، ہمارا ایسا کام جو ہم اللہ کی خاطر کرے، وہ اللہ اس سے راضی ہے نہیں ہے، ہم کو احساس ہوتا. احساس کیسا ہوتا بھائی؟
ہم کو احساس کیسا ہونا؟ ہم ایمان والے ہیں، اللہ ہم سے راضی ہے، ہم اللہ کی قدر کام کریں، احساس کیسا ہونا؟ درگل میں کیا ارشاد فرمایا کہ جب ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں، کوئی نیکی کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، تو ہمارے قلب میں خوشی کا احساس ہونا، ہمارے قلب میں خوشی کا احساس ہونا، اور ہم سے کچھ گناہ سرزد ہو جائے تو ہم کو شرمندگی پشیمانی ہونا، یہ ایمان والے کی علامت ہے۔ کیا ہے ایمان والے کی علامت؟ کہ ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں، کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ہم اللہ کے شکر گزار ہو جاتے ہیں، بندہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے۔ جو بندہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن رہا کب؟ جب کوئی نیک کام کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہے، خوشی اس کے دل کو ہوتی ہے، قلب میں گلا پیدا ہوتی ہے، اور گناہ کرتا ہے تو شرمندگی ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے، ندامت ہوتی ہے، تو ایمان والی کی علامت ہے۔ ہم دیکھنا کہ ہم سے کچھ گناہ ہوا تو پھر ہم کو کچھ افسوس ہوا کیا؟ چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں بھائی، گناہ صغیرہ ہو لو چاہے گناہ کبیرہ ہو لو، ارے چھوٹے گناہ میں چلتا، چھوٹے چھوٹے گناہ مل کے بڑا گناہ بن جاتے، چھوٹے چھوٹے گناہ مل کے بڑا گناہ بن جاتے۔ تو چھوٹے گناہ، کوئی بھی قسم کا، کسی بھی قسم کا گناہ اگر ہم سے ہو رہا، گناہ ہوتے ہی کیا ہم کو شرمندگی کا احساس ہو رہا؟ مومن یا بزرگان دین یا اللہ والے وہ تو اپنے قلب پہ نظر رکھتے ہیں، خیال گناہ بھی اگر آ گیا تو فوراً جھٹک دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں، گناہ کا خیال بھی نہیں آنا بولتے۔ گناہ کرنے سے پہلے گناہ کا خیال آتا ہے تو خیال گناہ آنے سے پہلے ہی وہ لوگ خیال آتے ہیں اس کو جھٹک دیتے ہیں، گناہ ہونے کی تو بات ہی نہیں، اللہ کا پھر توبہ استغفار کرتے ہیں، گناہ کا خیال آ گیا، مولا شیطان ہے پیچھے لگا ہوا ہے۔ تو ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہونا، عقیدہ ہمارا اللہ سے مضبوط ہونا۔ حضرت رسول اللہ ہماری اچھی مثال دیتے عقد کی، عقیدہ، عقد بھی جو ہے نکاح، شوہر اور بیوی کا جو نکاح ہوتا ہے، ایک دوسرے سے نکاح ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، ایک دوسرے کی حاجتیں پوری کرتی ہیں۔ نکاح کے دن، عقد کے دن کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تم کو قبول کیا، میں نے تم کو اتنے مہر کے عوض تم کو اپنے نکاح میں لیتا ہوں، اس نے کہا قبول کیا، مجھے منظور ہے، نکاح دونوں کا ہو گیا۔ ایک قبول کیا، ایک مرتبہ بولے، اس کے بعد بیوی کی ہر ذمہ داری شوہر پہ آ گئی، اس کی عصمت کی حفاظت کرنا، اس کی غذا کا انتظام کرنا، اس کے کپڑوں کا انتظام کرنا، اس کے لیے گھر کا انتظام کرنا، یعنی اس کی جو جو ضرورت ہے وہ تمام کی تمام ضرورتوں کا انتظام کرنا شوہر کے لیے فرض ہو گیا، بیوی کے لیے فرض ہو گیا۔ کیا فرض ہو گیا؟ شوہر کے مال کی حفاظت کرنا، شوہر کے گھر کی حفاظت کرنا، شوہر کے بچوں کی پرورش کرنا، اس کی حاجتوں کو پورا کرنا، جو شوہر چاہتا ہے وہ شوہر کے سامنے پیش کر دینا۔ ہم ایک مرتبہ بولے قبول کیا، ایک مرتبہ کے قبول کیا میں کیا رکھا ہوا ہے؟ یہ تمام چیزیں رکھے ہوئے ہیں، ان تمام چیزوں کے ساتھ میں نے تم کو قبول کیا۔ اگر بیوی بولی کہ تم نہیں دے سکتے، میں کسی اور سے لا لوں گی، کیا بولیں گے؟ اگر کسی اور کے پاس جانا ہے تو مجھ سے خلا لے لینا، اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو میرے جیسے حالات ہے ویسے حالات کے ساتھ رہنا ہے۔ حضرت اللہ مثال بہت اچھی دیتے، بولتے کہ بھائی بیوی کے دل میں اگر صرف شوہر ہے، صرف شوہر ہے، کوئی اور نہیں ہے، صرف شوہر کی محبت کرتی ہے، لیکن ساس کی خدمت نہیں کری، سسرے کی بھی خدمت نہیں کری، گھر میں کام کاج بھی نہیں کری، اماں بولی تیری بیوی اچھی نہیں ہے، باپ بولا بیوی اچھی نہیں ہے، بھائی بولا بھابھی کام نہیں کرتے، کام نہیں سنتے، تمام باتیں ہیں، چھوڑ دے اس کو، لیکن پھر بھی شوہر کیا بولتا؟ نہیں اماں رہنے دو، بعد میں اچھی ہو جاتی۔ کیوں؟ شوہر جانتا ہے کہ صرف جس سے مجھ کو چاہتی ہے، کسی اور کو نہیں چاہتی، اس کے بدلے میں کسی اور کو چاہتی ہے۔ ساس کی بھی خدمت کر رہی، سسرے کی بھی خدمت کر رہی، دیور کی بھی خدمت کر رہی، گھر میں جو مہمان ہیں سب کی خدمت کر رہی، اس کے بعد بھی شوہر کیا بولتا ہے؟ میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اماں بولیں گی کیوں چھوڑتا بھائی، تو کیا ضرورت ہے، اتنی اچھی بیوی ہے؟ نہیں اماں تم کو نہیں معلوم، اس کے دل میں کوئی اور ہے، اس کے دل میں کوئی اور ہے، کوئی اور اگر اس کے دل میں ہے میرے ساتھ، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ بندے سے ایسے ہی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ، یہ آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے، اکیلے تھے، بولے کہ اے اللہ دل نہیں لگ رہا، ہم جنس پیدا فرما۔ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی سکون کی خاطر حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔
اور جب دنیا میں یہ دین سمجھنے کے لیے ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں، ہر چیز دین سمجھنے کے لیے ہے، ہر چیز دین کو سمجھنے کے لیے ہے۔ دین میں کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی رضا، اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ کیا چاہ رہا ہم سے؟ اللہ ہم سے سب سے پہلے کیا چاہ رہا ہے کہ شرک نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پسند کرنا۔ لا الہ الا اللہ بولے، ہم کیا بولے؟ سوائے اللہ کے کوئی ہماری حاجت پوری نہیں کرتا، اللہ ہی کو پکڑ کے رکھنا۔ آج ہم اللہ کو چھوڑ کے سب کو پکڑے ہوئے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے سب کو پکڑے ہوئے ہیں، صرف اللہ کو چھوڑے ہوئے ہیں تمام۔ اس لیے ہم آج ذلیل و خوار ہیں۔ ہم جو ذلیل و خوار ہیں، ذلیل و خوار ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کے، بھائی ہمارا کاروبار نہیں چل رہا، تجارت نہیں چل رہی، ارے کوئی کرا دیے میرے کو۔ دکان پہ میری دکان اچھی چلتی تھی، کوئی آ کے گئے گھر کے سامنے ڈال کے چلے گئے، ارے بہت بڑا پاورفل ہے ان کا آدمی، اس سے پاورفل کون ہے؟ فلاں ہے، فلاں جگہ جانا۔ اب فلاں جگہ جانا، فلاں جگہ جانا، نہ فلاں کچھ کہتے نہ فلاں کچھ کہتے، نہ فلاں کے ذریعے کچھ ہونے والا ہے، نہ فلاں کے ذریعے کچھ ہونے والا ہے۔ ہم اللہ کو پکارتے کیوں نہیں بھائی؟ نوح علیہ السلام، یونس علیہ السلام کیسا پکارے؟ لا الہ الا انت بول کے۔ یونس علیہ السلام کتنے گہرے گہرے اندھیرے میں، سمندر کا اندھیرا، اس کے اندر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، بالکل ایسی اندھیرے میں، اتنی تکلیف میں، اتنی پریشانی میں، مصیبت میں، کیا بولے؟ وہاں بھی اللہ کو پائے، وہاں بھی اللہ کو پائے، اللہ کو پا کے کیا بولے؟ لا الہ الا انتا بولے، مولا میری حاجت سوائے تیرے کوئی پوری نہیں کر رہی، یعنی وہاں بھی اللہ کو پایا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ آیت کیوں بتایا؟ قرآن میں جو قصے بیان کیے گئے پچھلی امتوں کے، ہماری عبرت کے لیے، ہمارے درس کے لیے، کہ بھئی پچھلی امتیں جو اللہ کے رسول کی تابعدار تھی، اللہ تعالیٰ نے ان پہ کیا انعامات کیے۔ پچھلی امتیں جو اللہ کے رسول سے بغاوت کرے، اللہ تعالیٰ ان کو کیا سزا دیا۔ ہم آخری امت ہیں، ان میں سے دیکھ لو کون سی امت پہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نازل ہوئی، کون سی چیزوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں رکھا، اور کون سی چیزوں پہ اللہ تعالیٰ اپنا غضب نازل کرا۔ کون سی امت پہ؟ جو امت پہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمایا، جو امت سے اللہ تعالیٰ راضی رہا، ہم میں سے بن جانا۔ ہم کو اللہ تعالیٰ جو بتا رہا قرآن میں، جو آیت آئی یونس علیہ السلام کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ہم آیت کریمہ کا دستر بچھاتے، ذرا پریشانیاں زیادہ آ رہی گھر میں، اب تو ختم ہو گیا، پہلے پھر بھی بہت زیادہ۔ ہمارے محلے میں تو کئی ہر مہینے میں 1-2 دستر تو لگتے رہتے تھے، کہیں نہ فلاں گھر میں دسترخوان ہے، آیت کریمہ کا دستر ہے، فلاں گھر میں آیت کریمہ ہے، فلاں گھر میں آیت کریمہ ہے، کئی آیت کریمہ گھروں میں ہوتے تھے۔ اب تو بہت کم ہو گئے، کم کیا، میرے کو تو نظر ہی نہیں آ رہے۔ زمانہ ہو گیا کسی گھر میں آیت کریمہ ہو رہا بولتے سننے میں آئی کسی بات۔ کیوں کرتے تھے بھائی آیت کریمہ؟ برکت کے لیے، مصیبت دور ہونا، پریشانی دور ہونا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ کیا بول رہے ہیں آیت کریمہ میں؟ اس آیت میں کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ لا الہ الا انتا، انتا انتا، غور کرنا۔ کوئی حاجت روا نہیں، یعنی کوئی حاجت، یعنی میری مصیبت پریشانی، کوئی مصیبت کو پریشانی کو کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے تیرے، سوائے تیرے۔ تیرا کون؟ تیرا کس کو بولتے ہیں؟ سامنے موجود ہے اس کو تیرے سے خطاب کرتے ہیں، سوائے تیرے، یعنی اللہ کو سامنے موجود پانا۔ ہماری مصیبت ہے، ہماری پریشانی ہے، ہمارا مسئلہ ہے، ہم اللہ کو پکارنا، ہم پڑھنا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہم اللہ کو پانا اپنے سامنے، ہم اللہ کو اپنے سامنے نہیں پاتے، اللہ کو اپنے سامنے نہیں دیکھتے۔ ہمارے گھر میں مصیبت ہے، ہمارے گھر میں پریشانی ہے، کسی اور سے آیت کریمہ پڑھا دے رہے، ہم مصروف ہیں ان کے چائے کے انتظام کرنے کے لیے، ان کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے۔ گھر میں پڑھ رہے ہیں، گھر میں برکت آئے گی۔ جیسا حضرت اللہ بولتے ہیں کہ دودھ، گائے جو ہے دودھ کے لیے گوبر فری میں، مقصد جو ہے وہ نہیں ہے، برکت جو ہے نا، الف لام میم 3 حرف پڑھ کے اس لیے کیا برابر ہم کو مل گئے، آپ سب کو بھی مل گئے۔ نیکیوں کے لیے قرآن نہیں ہے، یہ آیتیں نہیں، عمل کی خاطر اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا، اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا، اللہ سے تعلق مضبوط ہونا، وہ تو لا الہ الا اللہ پکڑ کے رکھنا پڑتا ہے۔
عقیدہ اللہ سے ہمارا مضبوط ہونا. بندے کا اللہ کا عقیدہ لا الہ الا اللہ سے ہے. جس کا لا الہ الا اللہ مضبوط ہے، جو اللہ پہ بالکل تو حاجت روا ہے، سوائے تیرے کوئی حاجت روا نہیں، تو مصیبتوں کا دور کرنے والا ہے، سوائے تیرے کوئی مصیبتوں کا دور کرنے والا ہے، تو کفیل و کار ساز ہے، کوئی اور کفیل و کار ساز نہیں. جو جتنا یقین کے ساتھ بولا اس کا عقیدہ اتنا مضبوط ہے اللہ کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی خاطر فرشتوں کو نازل فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کی خاطر فرشتوں کو نازل فرماتا ہے مدد کرنے کے لیے، جاؤ اس بندے کی مدد کرو. اب ہمارے اوپر تو یہ عقیدہ ہمارا اللہ سے مضبوط ہونا. باب العقائد میں عقیدہ، اللہ سے عقیدہ، اس کے بعد اس کے ساتھ عمل بھی ہے، ایمان کے ساتھ عمل بھی ہے. اس میں باب العقائد میں دو اور چیزیں ہیں. ایک ہے اصول دین، ایک ہے مشتمل دین. ایک ہے اصول دین، ایک ہے مشتمل دین. اصول اصل کی جمع ہے، اصل بنیاد ہے، جڑ ہے. دین ہم کو کون سکھائے بھائی؟ دین ہم کو کیسے سمجھ میں آیا؟ جبرائیل علیہ السلام، اس سے پہلے بات آئی تھی شاید، میرے خیال سے میں بات رکھا تھا کہ ہم حدیث جبرائیل کو رکھیں گے بول کے، کہ دین جو ہے ہم حدیث جبرائیل سے ہم کو پتہ چلتا ہے. حدیث جبرائیل ہم کو معلوم ہونا چاہیے تمام لوگوں کو. یہ ام الاحادیث بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور تصوف میں اس حدیث کی بڑی اہمیت ہے. حدیث جبرائیل کیا ہے؟ حدیث جبرائیل طویل حدیث ہے یہ، کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک شخص سفید لباس میں، بہترین سفید لباس اور بالکل سیاہ بال، بالکل کالے کالے بہترین بال، سرکار کی محفل میں وارد ہوا، آیا، آ کے بیٹھ گیا. تمام جو مدینے کے لوگ تھے وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ شخص جو ہے بالکل مدینے کا نہیں ہے. یعنی پہلے جو ہوتا تھا، گاؤں چھوٹا ہوتا تھا، ہر آدمی ایک دوسرے کو پہچانتا تھا. گاؤں میں آپ جاتے پہچان لیتے آپ گاؤں کے نہیں ہے بول کے. باہر والا ایک بھی شخص اگر گاؤں میں آ گیا تو پہچان لیتے یہ گاؤں والا نہیں ہے، اپنے علاقے کا نہیں ہے بول کے پہچان لیتے. تو مدینے کے بالکل مدینہ مختصر سا مدینہ تھا اس وقت، جتنی مسجد نبوی ہے اتنا مدینہ تھا کہا جاتا ہے. مسجد نبوی کا جتنا احاطہ ہے اتنا ہی مدینہ منورہ تھا، مدینہ طیبہ تھا. وہ ایک دوسرے کو سب پہچانتے تھے. تو لوگ حیرت کرنے لگے کہ بھائی یہ تو مدینے کا شخص نہیں دکھ رہا، پھر باہر سے آیا کیا؟ سفر کر کے. پھر سفر کے آثار بھی نہیں ہے اس کے اوپر، یعنی کپڑے بھی گردآلود نہیں ہے، بالوں میں بھی کوئی گرد نہیں ہے، صاف ستھرا لباس پہنا ہوا، سفید لباس پہنا ہوا ہے، کالے بالکل بال ہیں اسے، بالکل بہترین لباس ہے. اور آہستہ سے لوگوں کو ہٹاتا ہوں سرکار کے سامنے آ کے بیٹھ گیا. حالانکہ آداب یہ تھے سرکار ان کے، جو جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ جاتا، محفل میں جس کو جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ جاتا. وہ شخص راستہ بناتا ہوا آیا اور سرکار کے زانوں کے ساتھ اپنے زانوں لگا کے بیٹھ گیا. یہ حدیث عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ زانوں سے زانوں لگا کے بیٹھ گیا، بیٹھ کے سوال کیا سرکار کہ مل اسلام یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، گواہی دے اس بات کی کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، اور اللہ کے رسول ہیں. نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، حج ادا کر. یہ 5 چیزیں بتائیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. تو اس شخص نے فرمایا کہ صدقت یا رسول اللہ، سچ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے. تو میرے فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سب استجاب کرنے لگے، حیرت زدہ ہو گئی کہ بھئی سوال کرا، سوال کرنے کے بعد جواب یہ، تو پھر جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے یہ شخص، جواب صحیح بولے بول کے بولتا ہے سچ فرمایا آپ نے یا رسول اللہ. پھر دوسرا سوال کیا کہ مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو سرکل صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ 2 مختلف راوی کے 2 مختلف بیانات ہیں کہ ایک میں سرکل صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اقرار باللسان تصدیق بالقلب، یعنی زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے. اور ایک حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت.
تو شخص نے فرمایا کہ صدقت یا رسول اللہ، سچ فرمایا آپ نے یا رسول اللہ۔ تو پھر صحابہ پھر حیران ہوئے، پھر پریشان ہوئے، پھر بولے کہ یہ شخص کوئی سوال کرتا ہے کہ جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا سوال کیا شخص کہ مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراک فإن لم تکن تراک فإنہ یراک، یعنی تو عبادت ایسی کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو عبادت ایسی کر گویا کو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر نہیں کہہ سکتا تو اس بات کا احساس رکھ کہ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ تو سچ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے۔ صحابہ کرام بار بار تعجب کرنے لگے، سوال کرا جواب کی تصدیق کر رہا، سوال کرا جواب کی تصدیق کر رہا۔ اس کے بعد چوتھا سوال کیا شخص کہ متی ساعۃ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی یا رسول اللہ؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر توقف فرمائے، یعنی خاموشی اختیار کی۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں سائل اور مسئول دونوں برابر ہیں، یعنی سوال پوچھنے والا اور جواب دینے والا دونوں برابر ہیں، یعنی یہ سوال پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں کچھ نشانیاں بتا دیتا ہوں، قیامت کی کچھ نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ننگے پیر بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے جو لوگ ہوں گے وہ بڑی بڑی عمارتیں بنا کے ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنے لگے۔ ننگے پیر اونٹ چرانے والے، بکریاں چرانے والے جو لوگ چروائے ہیں، یہ لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنا کے ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنے لگیں گے، اور لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی اولاد نافرمان ہو جائے گی ماں باپ کی۔ وہ شخص اٹھا اور چلا گیا۔ تو صحابہ کرام پوچھے کہ یا رسول اللہ کون تھا یہ؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا جاؤ بلا کے لاؤ۔ تو باہر نکلے فوراً بلانے کے لیے، لیکن باہر کوئی نہیں۔ پورے صحابہ کرام واپس آئے، بولے کہ یا رسول اللہ باہر کوئی نہیں۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے، یہ جبرائیل تھے، تم کو دین سکھلانے کے لیے آئے تھے، یہ جبرائیل تھے، تم کو دین سکھلانے کے لیے آئے تھے۔ تو دین میں کیا بتا کے گئے؟ اسلام بتا کے گئے، ایمان بتا کے گئے، احسان بتا کے گئے۔ دین میں کیا ہے؟ دین میں تین چیزیں، دین میں تین چیزیں اہم ہیں۔ کیا ہے دین میں؟ اسلام، ایمان، احسان، یہ تین چیزیں دین کی اصل ہیں، جو حدیث جبرائیل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے خود انسانی شکل میں، صحابہ اکرام تعجب میں ہیں کہ ایسا کیسا شخص، مسافر بھی نظر نہیں آ رہا، پھر محلے کا بھی نہیں ہے، بستی کا بھی نہیں ہے، مدینے کا نہیں ہے، انسانی شکل میں آ کے ہم کو اپنا دین، اللہ تعالیٰ اپنا دین ہم کو جبرائیل السلام کے ذریعے بتایا۔ تو ہم یہ دین کو سمجھنا، کیا بتا رہے ہیں دین میں ہم کو؟ اسلام بتا رہے، ایمان بتا رہے، احسان بتا رہے۔ بزرگان دین قرآن سے دو چیزیں اور اس میں رکھے ساتھ، ایک رکھے تقویٰ، ایک رکھے توحید، ایک رکھے تقویٰ اور ایک رکھے توحید۔ یعنی تقوی کے متعلق قرآن میں کئی آیتیں ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ ہم نکاح میں پڑھتے ہیں آیت کو، یا ایھا الذین آمنوا حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے۔ کیسا ڈرنا اللہ سے؟ اور تمہاری موت نہ آ جائے اس وقت تک جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو جاؤ، یعنی مرنے سے پہلے پہلے مسلمان ہو جاؤ، یعنی فرما بردار ہو جاؤ اللہ کے، نافرمانی میں موت نہیں آنا، بے ایمانی میں موت نہیں آنا۔ اللہ تعالیٰ بولا کہ ڈرو اللہ سے جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے، اللہ سے ڈرنا۔ ہم تقوی میں جب بات آئے گی انشاءاللہ ہم تفصیل سے دیکھیں گے اللہ سے ڈرنے کا کیا حق ہے، اللہ سے کیسا ڈرنا۔ اب ہم یہ یاد رکھنا ہے کہ تقوی یہ بھی ایمان کا جز ہے، دین کا حصہ ہے۔ یہ تمام چیزوں کا حاصل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہا ہم سے؟ توحید چاہ رہا۔ کوئی میرے ساتھ نہیں رہتا، کوئی میرے ساتھ نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، کس کو نہیں بخشے گا؟ جو شرک کرتا ہے، ویغفر ما دون ذلک، اس سے ہٹ کے شرک کو چھوڑ کے جو کچھ ہے سب بخش دیتا ہوں مجھے اللہ تعالیٰ، شرک کو چھوڑ کے جو کچھ ہے سب بخش دیتا ہوں میں۔
شرک کو نہیں بخشتا ہوں. شرک نہیں کرنا، توحید رکھنا. یہ توحید جو ہے یہ بھی دین میں شامل ہے. تو دین میں 5 چیزیں شامل ہو گئی. دین کی بنیاد، دین کی اصل، دین کی اصل، دین کی بنیاد 5 چیزوں پہ آ گئی. کیا کیا آ گئے 5 چیزیں؟ اسلام آ گیا، ایمان آ گیا، احسان آ گیا، تقوی آ گیا، توحید آ گیا. یہ 5 چیزوں کو پکڑ کے رکھنا. یہ 5 چیزوں پہ جو قائم ہے وہ کامیاب ہے. جو 5 چیزوں پہ نہیں پکڑ کے رکھا کامیاب. بندہ گناہ کب کرتا بھائی؟ کوئی آدمی چوری کرنے گیا، کب چوری کرتا انہیں؟ کوئی آدمی چوری کرنے گیا کب کرتا چوری؟ چوری اس وقت کرتا انہیں جب انہیں یہ سمجھتا اس کے گھر میں چوری کر رہا ہوں، اس کو پتہ نہیں چلتا، انہیں سو رہا، انہیں میرے کو نہیں دیکھ رہا. ضرور یہ بھی کریں گے نا بھائی. ہم کوئی ہماری پاکٹ مار رہا ہے تو کوئی اس کی پاکٹ کب مارتا بھائی؟ پاکٹ انہیں جب اس کو اندازہ ہے کہ بھائی انہیں غافل ہے، انہیں غافل ہے، آپ کی پاکٹ چلے جاتی. ہماری توجہ پوری یہ محفل میں ہے، محفل میں لگی ہوئی ہے. میرا چلے گیا تھا، میرا فون چلے گیا 2 مرتبہ، فون چلے گیا، پرس چلے گیا. میں بازار میں تھا ایک مرتبہ دلی میں، راستے سے جا رہا ہوں، بالکل رش بھی نہیں ہے زیادہ، جاتے جاتے ایک دھکا لگا، ایک پونی لگی خالی میرے کو. ارے بولا کیا ہی بول کے میں اپنی دکانوں میں اس میں دیکھنے میں ہوں، بالکل 10 قدم بھی نہیں چلا، دیکھا تو میرا فون غائب ہے نا. میں فون سے غافل تھا، فون چلے گیا. غافل تھا، فون چلے گیا. یعنی ہم اگر غافل ہو گئے، انہیں فائدہ اٹھا لیا. بندہ گناہ کب کرتا بھائی؟ جب انہیں یہ سمجھا کہ اللہ میرے کو نہیں دیکھ رہا، گناہ کرتا. اللہ کے دیکھنے کا اگر احساس رہا، گناہ نہیں کرتا. اللہ کے دیکھنے کا احساس رہا، بندہ گناہ نہیں کرتا. بندہ ہمارے قلب میں کیا ہے اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے. بندہ قلب میں بھی کسی کے بارے میں برائی نہیں لاتا. یہ بندہ اگر جان گیا کہ اللہ تعالیٰ قلب میں کیا ہے وہ جانتا ہے، اگر میں قلب میں گناہ کر رہا ہوں، سوچ رہا ہوں، غلط سوچ رہا ہوں، اللہ جان لیتا. اللہ سے میں دور ہو جاتا ہوں، اللہ میرے کو قریب نہیں کرتا. ہم کو کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے. ہم جان سکتے ہیں، ہم کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ ہم سے راضی ہے. جو بندہ اللہ کی رضا کی خاطر لگا ہوا رہتا، یہ صرف بندے کا اور اللہ کا معاملہ رہتا. کوئی تیسرا آدمی اس پہ انوالو نہیں ہو سکتا. تیسرا آدمی کوئی بول ہی نہیں سکتا، کوئی کسی کے بارے میں نہیں بول سکتے. کل ایک ویڈیو آئی تھی یہاں کے حسینی اعظم کو کہ قبرستان میں قبر اتنی ٹوٹ گئی، دیکھے ہوں گے آپ لوگ بھی. خبر کھودے، خبر کھودے، خبر کے 35 میں جائے، چھوٹی تھی خبر، بالکل کل ہی جو ویڈیو ہے اپنے حیدرآباد کی کوئی فلک نما کے پاس کوئی قبرستان ہے بول کے بتایا، اتنی خبر کھل گئی. وہ جو نعش ہے سالم ہے، اس کا کفن بھی بالکل جیسے تھوڑی مٹی گری تو جیسا رہتا ویسی مٹی میں ہے. پرانی خبر ہے. دنیا دار شخص سمجھ رہے لوگ، لیکن اللہ کا بندہ محبوب بندہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے جو محبوب بندے ہیں، اللہ کے جو اولیاء ہیں، اللہ تعالیٰ زمین پہ حرام کر دیا ان کے جسموں کو کھانے کے لیے. دنیا میں کوئی سمجھے نہیں. کل یہ حسین سوری فلک نما کے پاس کے قبرستان میں کل ایک ویڈیو آئی، بالکل لائیو ویڈیو. ابھی تھوڑا سرچ کریں آپ لوگ تو مل جاتی. اتنا چھوٹا قبرستان میں جگہ کم ہو گئی، لگا کے خبر کھودتے رہے. خبر کھودے وہ اتنا تھوڑا ٹکڑا گر گیا تو اس میں سے دکھ رہا پورا کفن کے ساتھ ناش جو رکھی ہوئی ہے. تو کون اللہ کا بندہ ہے، کون اللہ کا بندہ نہیں ہے، نہیں معلوم. کئی ہیں جو بارش بہترین لبادہ اوڑے ہوئے بڑے بڑے، لیکن اللہ کتنا ناراض ہے ان سے، ہم کیا معلوم. کئی ایسے سمجھنے کہ دنیا دار ہے لیکن اللہ ان سے کتنا راضی ہے، ہم کو کیا معلوم. یہ تعلق بندے کا اور اللہ کا ہے. تو ہم اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرنا اور ہم راضی رہنا، متفق رہنا، احساس میں ہم کو رہنا کہ بھائی اللہ ہم سے الحمدللہ الحمدللہ. تیسرے آدمی کو بتانے کی ضرورت نہیں. اور پھر ہمیشہ اللہ کے سامنے سجدہ رہنا، شکر کرتے رہنا اور طاؤس پڑھتے رہنا. اپنی پناہ میں رکھ والا شیطان کبھی بھی لے کے نکل جاتا، آخری وقت میں بھی نکل سکتا ہوں. لگاوا ہے، چھوڑنے والا نہیں ہونے. ہماری سانس نکلے تک ہمارے پیچھے رہتا ہوں. اس لیے ہر آن طاؤس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مولا شیطان سے اپنی پناہ میں رکھ.
اللہ کی پناہ کہاں ملتی ہے ہم کو؟ اللہ کی پناہ اخلاص میں ہے. اللہ کی پناہ کہاں ہے؟ اخلاص میں ہے. یعنی جو شیطان بولا کہ قسم کھا کے نکلا، تیرے عزت جلال کی قسم، تیرے عزت و جلال کی قسم، میں تیرے بندے کو اور ان کے متبعین کو تیرے پاس مطلب بھٹکاؤں گا راستے سے، دوزخ میں لے جاؤں گا. اللہ تعالیٰ بولے بالکل تو جو بولا صحیح بولا، جو تجھ کو اور جو تیری پیروی کریں گے تمام کے تمام کو جہنم سے بھر دوں گا بولے اللہ تعالیٰ. لیکن یاد رکھ میرے جو مخلص بندے ہوں گے اس پہ تیرا اثر نہیں چلے گا. میرے جو مخلص بندے ہوں گے اس پہ تیرا اثر نہیں چلے گا. یعنی مخلص بندے کون؟ اخلاص کس کو بولتے ہیں؟ للہیت کو اخلاص بولتے ہیں، صرف اللہ کی خاطر. یعنی ہمارا ہر کام اللہ کی خاطر ہونا تو شیطان کے شر سے محفوظ ہے. ہر کام ہمارا، چاہے اعلانیہ کرو چاہے خاموشی سے کرو. اعلانیہ بھی اگر کر رہے ہیں ہماری نیت یہ ہے کہ ہمارے اس کام کو دیکھ کے دوسرے لوگ اس کام کی طرف راغب ہونا. لوگ کیا سمجھیں گے؟ لوگ بولے ارے کیا دکھا کے نیکی کرتے، کیا کوئی بھی دکھا کے خیرات کرتے، کیا کوئی بھی؟ ہم کو اس کو نہیں معلوم جو بول رہا. اس کے دل میں کیا ہے؟ اس کے دل میں یہ ہے کہ میں خیرات کروں. لوگوں کے دل میں احساس پیدا ہونا انہوں بھی خیرات کرنا، وہ اخلاص ہے. اعلانیہ کرو یا خاموشی سے کرو، یعنی کوئی بھی کام ہم کریں، کوئی بھی عمل کر رہے ہیں ہم صرف اخلاص کی خاطر کر رہے ہیں، للہیت کی خاطر کریں، للہیت سے کریں، تو پھر وہ مخلص بندہ وہ شیطان کے شر سے محفوظ ہے. جو شیطان کے شر سے محفوظ ہے وہ کامیاب ہے. یہ ہم آج یہاں تک رکھیں گے کہ ہم کیا سمجھ میں آ رہا ہم کو کہ دین جو ہے، دین میں 5 چیزیں اصل ہیں جن کو ہم اصول دین کہتے ہیں. دین میں 5 چیزیں اصل ہیں جن کو ہم اصول دین کہتے ہیں، جس میں کیا ہے؟ اسلام، ایمان، احسان، تقوی، توحید. اسلام، ایمان، احسان حدیث جبرائیل علیہ السلام آ کے ہم کو بتا دیا ہے. تقوی، توحید بزرگان دین قرآن سے اخذ کیے. بلکہ یہ 5 چیزیں پکڑ کے رکھو، اللہ ہم سے راضی ہوگا، کامیاب ہوگا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اللہ زندہ رکھے، توفیق دے، حیات دے. پھر ہم اپنی بات کو اگلے ہفتے جاری رکھیں گے. میں بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا الہ الا انت، جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، کہنے والے کو سننے والے کو دونوں کو سنت عطا فرما. ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما. تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما. تیرے اولیاء کے نور کی فضا سے مالا مال فرما. واسطے کریم صلی کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ